دعوت تبلیغ دعوت تبلیغ ایمان کو بڑھا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، اعمال سکھا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، سنتوں میں چلا دیتی ہے تبلیغ کی محنت، رحمت میں چھپا دیتی ہے تبلیغ کی محنت۔ مدینہ مرکز بیجاپور۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بیلگام اجتماع کا بیان ہے۔ صوبہ کرناٹکا کے ذمہ دار بھائی الطاف صاحب بنگلور والے دامت برکاتہم بیان فرما رہے ہیں۔ آپ تمام حضرات سے درخواست ہے کہ پورے بیان کو دھیان و توجہ کے ساتھ میں سنیں اور ان تمام باتوں پر عمل کرتے ہوئے نقل و حرکت کے ذریعے سے پوری امت تک پہنچائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، انسان کے اوپر ماحول کا بڑا دخل ہوتا ہے دین پر چلنے کے لیے۔ ذرا غور سے دیکھا جائے، سوچا جائے تو واقعی ماحول کا بہت اثر ہوتا ہے۔ جیسا ماحول رہتا ہے ویسا آدمی کرتا ہے۔ اب آئے ہیں اس کو جانے کا ماحول، ایک بڑا مجموعہ اٹھ کے جا رہا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو اس میں یہ معلوم نہیں کہ کیوں جا رہے ہیں، اجتماع کے لیے آئے ہیں، کیوں جا رہے ہیں معلوم نہیں۔ وہ جا رہی ہے بھی جا، ماحول اس کا اثر ہوتا ہے۔ میاں جی محراب رحمۃ اللہ علیہ تھے، ہمارے بزرگوں میں سردی کا موسم ہوتا ہے، اس کا اثر ہوتا ہے۔ اچھے اچھے کو وہ لپیٹ میں لے، کیا نوکر، کیا مالک، کیا جوان، کیا بوڑھا، سب کانوں کو لپٹتا ہے۔ وقت کے بادشاہ، وقت کے حکمراں سردی سے بچتے، اپنے ماحول میں لے لیا۔ تو اس طرح میرے بھائی دوستوں، دین کا ماحول دین پر چلنے میں آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک نورانی پاکیزہ ماحول بنا تھا۔ دین کے لیے جان لگانا، دین کے لیے مال لگانا، دین کے لیے قربانیاں دینا، اللہ کے راستے میں نکلنا، اپنے جذبات کو قربان کرنا۔ جذبات، ایک ماحول، عام ماحول، اور اس ماحول کے لپیٹ میں سب آ گئے، مرد، عورتیں، جوان، بوڑھے، چھوٹے چھوٹے بچے اپنے یوگیوں کے بل کھڑے ہو گئے۔ وہاں تو کوئی لڈو بٹ نہیں رہے تھے، نہیں، وہاں تو جان کی بازی لگا کے جایا جائے، اور معلوم تھا وہ، لیکن اتنا شوق اللہ کے راستے میں شہید ہونے کا۔ عورتیں، ارے میں بھی کل قیامت کے میدان میں جی، ہاں، شہید کے ماں کہلواؤں گا۔ بچوں کو تیار کیا۔ عمر بن جموع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بیوی کہنے لگی، ارے تم تو ایسے ہی ٹھگاتے ہو، تم تو ایسے بہانہ کرتے ہو۔ ہاں، اب ان کو اندر سے یہ ہوا، ارے عورت بول رہی ہوتی، اور دعا کی ہوتی، دعا کی نہیں، کیا دعا کی؟ میرے اہل کی طرف مجھے مت لوٹا، یہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔
اب میت کو لاد کر لانے کی کوشش کر رہے ہیں تو اونٹ چل نہیں رہا. اور یہ بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو حضور نے فرمایا اونٹ کو یہی حکم ہے. کسے؟ ہم نہ واپس ہونے کا، نہیں جانے کا پہلا ارادہ. کتنے بار آتے دیکھو تشکیل والے، کیا بھائی تیار ہوئے، کیا کیا ہوا، ریزرویشن ہو گیا ہے، وہ ہو گیا. تو اسے ایک ماحول مجبور کرتا تھا. تو فرماتے ہیں مولانا عیسیٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے آج پوری دنیا میں بے دینی کا ماحول، جی چرانے کا ماحول. کچھ نہ کچھ بول کے چھوڑو جی. بچے بھی بولتے نہیں ہیں کہ ماحول بن گیا جی چرانے کا، سستی کاہلی کا، مال کو بچانے کا ماحول. اللہ نے مال دیا ہے وہ دعوت پر لگانے کے لیے، اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے. دنیا میں لگاؤ. جو انسان سسک رہی ہے، جہنم کی طرف تیزی سے بڑھ رہی ہے، اس کو بچاؤ، اس کے لیے لگانا ہے. کیونکہ جی بچانے کا ماحول ہے تو ہر چیز کو بچایا جا رہا ہے. مال بھی بچایا جا رہا ہے، جان بھی بچایا جا رہا ہے. ہاں بہانے تلاش کر رہے ہیں، کر رہے ہیں. اور ذرا آگے چلے بے دینی کا، کھلم کھلا اللہ کے احکامات کے توڑنے کا ماحول. کارگزاریاں پوچھتے ہیں آپ لوگ بھی ماشاءاللہ چل پھر کے محنت کرنے والے. کسی محلے میں 500 مکان ہیں، 1000 افراد ہو گئے مسلمان، اور مسجد میں کتنے آدمی سر؟ مدینہ مرکز بیجاپور. 40-50، بہت زیادہ 100 تو نہیں. تو بے نمازیوں کا ماحول، بے نمازی یہ سب سے بڑا گناہ ہے. نماز کا چھوڑنا، چوری کرنا گناہ ہے، زنا کرنا گناہ ہے، شراب پینا گناہ ہے. فرماتے ہیں کہ نماز کا چھوڑنا، جی ایک بات سمجھائی جا رہی ہے یہاں دعوت کے ذریعے سے. ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امت میں ہیں. ہم سوچیں کس کام کے لیے ہم کو بھیجا گیا تھا، کیا ذمہ داری دی گئی تھی، سہولتیں اللہ کی طرف سے کیوں دی گئی تھی، صلاحیتیں کیوں دی گئی تھی، اور ہم کیا کر رہے ہیں. تو میرے بھائی دوستوں جو ہے کہ چل پھر کر دیکھو نوجوانوں کا ماحول، عورتوں کا ماحول، بے دینی کا اتنا گہرا ماحول بنا ہوا ہے، اس کے اثرات اتنے گہرے ہو گئے ہیں کہ وہ جو اللہ کے احکامات کو جو توڑا جا رہا ہے اس کا کوئی احساس بھی نہیں ہے. وہ حدیث میں آتا نہیں، جیسا مکھی بیٹھی جی اڑ گئی، اس کا کوئی احساس نہیں. ورنہ مسلمان کو کیا سمجھنا چاہیے تھا؟ بولو بھائی، پہاڑ ٹوٹ کر اپنے اوپر گر رہا ہے، اور آدمی کتنا فکر مند اور کتنا جو ہے کہ وہ ہو جاتا ہے کہ پہاڑ ٹوٹ کے کہیں میرے اوپر نہ گرے، اس کے لیے جو ہے کہ بچنے کی کیا کیا کوشش کرتا ہے. تو اس کو یہ اختیار کرنا چاہیے تھا. اس لیے کہ عام طور پر دیکھا کہ کہاں دیکھو ہاں سب احکامات توڑ رہے ہیں، سنتوں کو، ہاں سب جنازہ نکل رہا ہے. اللہ اللہ، بہت ہلکا سمجھا جا رہا ہے سنتوں کو. قسم خدا کی وہ قوم پنپتی نہیں ہے جو جب تک سنتوں کو ہلکا سمجھتی ہے. چاند اور سورج سے زیادہ، زمین آسمان سے زیادہ قیمتی ایک ایک میرے حبیب کی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت.
ایک ایک سنتوں کا ویٹ نہیں، اس کا ویلیو، اس کی ویلیو نہیں ہے. ہمارے پاس تو ہاں سب دیکھیں گارے مٹی کی ویلیو ہے، ہمارے پاس تو سونے چاندی کی ویلیو ہے، گھر اور مکان کی ویلیو ہے، بزنس کی ویلیو ہے. ایک ایک سنت. کیونکہ دنیا میں محنت کے چھوٹ جانے کی وجہ سے بے دینی کا عام ایک ماحول بن گیا. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماحول بنایا گیا تھا. کتابوں میں لکھا ہے ماحول جان مال کے لگانے سے بنتا ہے. جان مال کو کہاں لگائے؟ ایمان پر لگائے، ایمانیات زندہ ہو جائے. عبادت پر لگائے، عبادت والی زندگی عام ہو جائے. اخلاق پر لگائے، اخلاقیات والی زندگی عام ہو جائے. اور پھر اس کو لے کر پوری دنیا میں چلے، دعوت پر لگائے. نقل و حرکت پر ڈالا تھا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر آدمی کے اندر یہ فکر تھا کہ دنیا میں دین زندہ ہو جائے، دنیا میں جو ہم تک رہنے والے انسان ہم تک جو ہے خوشگوار زندگی گزارے اور جہنم سے بچ کے جنت میں جانے والے بنے اور اپنے پیدا کرنے والے خالق اور مالک کو پہچانے. اس کے لیے اپنا جان، اس کے لیے اپنا مال، اس کے لیے اپنی صلاحیتیں، اس کے لیے اپنی سہولتیں، اس کے لیے اپنی جہاں تک سب کچھ جہاں تک قربان کرتے. پہلے سے کوئی مکے اور مدینے میں ماحول نہیں تھا. وہاں تو میرے بھائی اور دوستوں جو ہے کہ دشمنی عام، قتل و غارت گیری، لوٹ مار، دشمنیاں، یہ ماحول تھا. لڑکیوں کا پیدا ہونا کوئی اپنے اندر کیا سمجھتے تھے؟ سمجھتے تھے. زندہ درگور کرنے کا ماحول. کیسے سخت دل ہو گئے دیکھو. لیکن ایک عام ماحول بنا ہوا تھا. وہ آدمی مرتا تو اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جاتا کہ دیکھ فلاں سے دشمنی ہے، اس کا بدلہ لو. ایسا ماحول. اس کی وجہ یہ تھی، فرماتے ہیں کتابوں میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد 600 سال کا زمانہ گزرا ہے جس میں کوئی نبی نہیں آئے، جس میں دین کی محنت نہ ہوئی. محنت کے نہ ہونے پر وہ بنجر بن گئی زمین. حضرت مولانا شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہمارے بزرگوں میں سے مفتی صاحب، معرف القرآن لکھا ہے، ترجمہ کیا. وہ کہتے ہیں انسان ایک زمین کی مثال ہے. انسانوں کے اوپر جب محنت ہوتی ہے تو میرے بھائی دوستوں جو ہے وہ بھلا بنتا ہے، بھلائیاں آتی. بھلا بننے کے لیے کوئی الگ محنت نہیں ہے، برائیاں نکالنے کے لیے کوئی الگ محنت نہیں. ایک پاکیزہ، ایک مبارک، ایک بہت بڑی عظیم محنت اللہ نے دی ہے، اور جس کو اللہ رب العزت نے اپنے انبیاء علیہ السلام کے ذریعے سے آگے کے جو ہے منتخب کر کے جو ہے دنیا میں چلایا. انبیاء علیہ السلام انتہائی مبارک شخص ہیں. کوئی اپنی محنت سے کبھی نبی نہیں بنتا، یاد رکھیں. محنت سے ولی بن جاتا ہے، بزرگ بن جاتا ہے، مقرب بن جاتا ہے. ولی ہاں یہ وہ بھی چیز ہے. انسان کسبی چیز سے کبھی نہیں بنتا. یہ اللہ کی عطا ہے، منتخب ہے اللہ کی طرف سے نبوت. تو اللہ رب العزت نے اس عظیم الشان محنت کے لیے انبیاء علیہ السلام کو روانہ فرمایا ہے. انتہائی مبارک، انتہائی پاکیزہ، انتہائی تقوی والے، اللہ کو جاننے والے.
इंसानों में सबसे पहला दर्जा उनका। और अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में भेज के मेहनतें करवाई और फिर वो जान माल को लगावाया। देखो आने वाली इंसानियत को, क़यामत तक आने वाली इंसानियत को एक नमूना बने, एक मिसाल बने। ताकि उनके जरिए से एक मेहनत थी, मेहनत के जरिए से माहौल बना। और कुछ लोग अक्सरियत में, कुछ लोग ताकत वालों में, कुछ लोग खड़े हुए उनके सपोर्ट में, उनके जमाने के तरफदारी में, उनके साथ देने में। तो वो मेहनत के लिए जो नबी आते थे, ईसा अलैहिस्सलाम के बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक 600 साल का जमाना गुजरा है। उस जमाने के बीच में कोई मेहनत नहीं हुई, कोई नबी नहीं आए। इंतहाई गुमराही में, जहालत में, अंधेरों में जिंदगियां गुजरी हैं। और इंसानों के अंदर क्या हो गया? अरे अरबों के नाम जानवरों के साथ रखा जाते थे। हाँ, ये अरबों के शहर में से एक शहर, एक बिच्छू में से एक बिच्छू की निस्बत जानवरों के साथ। तो फाड़ खाने का जैसा शेर फाड़ खाता है, औरतें नंगा तवाफ करती थी, मर्द हाँ दिन में, औरतें रात में। अब बोलो इबादत ही इस तरह अगर होती थी तो बता कि जहालत कितनी होगी। लूटमार तो आम था। तो इसमें सरकार दो आलम साहब तशरीफ लेके आए और आपने वही मेहनत दी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। आप वही मेहनत शुरू करें, रोज़े अव्वल से शुरू ही दिन। मेहनत करने में कोई तालमेल नहीं किया और कोई जाया नहीं किया वक्त। हमारा चिल्ला लगाया हो 10 साल हो गया, 5 साल हो गया, 4 महीने बोलते बोलते गुजर गए। हसरतें रह गई 4 महीने लगाने के, बैरून जाने की। हालांकि सब कुछ है, जा नहीं सकते। क्यों? अंदर के वलवले नहीं, जज्बात नहीं, मरे हुए जज्बात। हाय हाय हाय। फौरन आए हाँ घर पर हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला, अल्लाह का सिलेक्शन उस वक्त में। एक बुर्ज़बारी वाली, हाँ बड़ी उम्र वाली औरत, तो आपको हिम्मत अफजाई देने के लिए वो घड़ी घबराए हुए आए, परेशान हो गए। तो हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह ताला ने तसल्ली दी, अरे आप तो यतीमों के हाँ काम आने वाले, यतीम हाँ तो गरीबों के काम आने वाले, कमजोरों के काम आने वाले, मदद करने वाले, अल्लाह आपको जाया नहीं करेगा। तसल्ली से सुला दिया, चादर हाँ सब कंबल डाल दी। थोड़ी देर के बाद आप बता के अपने 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 वो फुफुजात भाई वर्षा बिन नौफल के पास लेके गई। वो आसमानी किताबों को जानते थे। अहवाल सुनाए, हाय 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 बेटे खुशी हो, मुबारक हो, तुम नबूवत से नवाजे गए। अगर मैं जिंदा रहूं तो हाँ तुम्हारे पर ईमान लाने वाला हूं। तो मेरे बाप दोस्तों जाया नहीं किया सरकार दो आलम साहब ने। फिर अबू बकर ने उनको बताया और फौरन अबू बकर ने पूछा कि मुझे क्या करना है। देखिए ये उम्मत की खुसूसियत है, विदाउट वेस्टिंग द टाइम, वक्त को जाया किए बगैर जिंदगियां गुजर जाती मशवरे करते करते। कल क्या हुआ मशवरा, वही आज। अरे निकलने के लिए क्या मशवरा है, चलने के लिए क्या मशवरा है, मेरी जात से वक्त लगाने के लिए क्या मशवरा है। मशवरा हुआ नहीं साहब।
یا رسول اللہ صاحب میرا کام کیا ہے؟ بتا جب میرا کام ہے تمہارا کام، جاؤ جاؤ فوراً ایک ہی دن میں، اور ایسے زبردست ہستیوں کو لے کے آیا جو عشرہ مبشرہ میں شمار ہو گئے. ہاں، عبد الرحمن بن عوف کو، عثمان رضی اللہ عنہ کو، حضرت سعد کو، ہاں ایسے ایسے زبردست پلرس. تو کام شروع ہو گیا، کام پہ ڈال دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ جاؤ. تو میرے بھائیوں اور دوستوں، اور پھر امت کو اس کام کے لیے تیار کیا. اب وہاں جو ہے جمع ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں. آج کل زمانہ چل رہا نہیں، مسجدوں میں نہیں جمع ہونے دیتے، کہیں ٹھیے ٹھکانے لو تو کہیں یہ کرو. یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، دس ناٹ دی نیو تھنگ، یہ تو بہت پرانی چیز. ہاں، مکے میں نہیں جمع ہو سکتے، نماز نہیں پڑھ سکتے، پرمیشن لینا جی، ہاں متولی صاحب کا پرمیشن ہونا. محسن بولنے والا دیکھو لاک کر دیتا ہے. ارے حضور کے ساتھ بھی ایسا ہوا، آپ ہجرت کر کے جا رہے، وہ عثمان وہ موزن تھے، وہ ذمہ دار تھے بیت اللہ کے. ان کو جا کے کہا رسول اللہ صاحب نے، تو عثمان ایک دو رکعت نماز پڑھ لیتا ہوں، میں جا رہا ہوں. کیا کہا؟ ارے جاؤ جاؤ. بڑے آئے نماز پڑھنے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ایک دن آئے گا، وہ ماحول بنے گا، آئے گا ایک دن جہاں تم کھڑے ہو وہاں میں ہوں گا، جہاں میں ہوں تم ہوگے. چلتی رہتے چاک، کبھی صبح کبھی شام، کبھی شام کبھی صبح. وہ دن آ گئے، ماحول بن گیا، فاتحانہ انداز کے ساتھ داخل ہو گئے. دیکھا عثمان وہ بلایا، یاد ہے وہ دن؟ یاد ہے؟ مسجد سے نکالے تھے جماعت، ارے مستورات کی جماعت ہے، گھر کے پاس جا کے کر رہے. ہائے ہائے، کہاں تک سنس ہی نہیں رہا. کسی کے گھر میں مستورات جماعت آ کے مہمان ٹھہری ہے، اور کس کا کیا حق ہوتا ہے معلوم نہیں، جا کے ان کے گھر کے پاس کر رہے جماعت کہیں کچھ لائی. اس کے مقابلے میں گانا ناچ گانا ہو رہا ہے مکانوں میں، علاقوں میں، روکنے کی طاقت نہیں. کہاں بتایا شیطان؟ بہت غور کرنے کی چیز ہے دوستو. کہاں تک لے کے آ رہا ہم لوگوں کو؟ ہاں کہاں تک لے کے جا رہا ہے؟ تو میرے بھائی دوستو، جب جان مال جو ہے لگا ایمان پر، تو ایمان بنا. ہاں ایمان بنا، اللہ کی پہچان آئی، وحدانیت آئی دل کی گہرائیوں میں. ہاں گوشت میں، پوشت میں، ہڈیوں میں، گود میں ایک سانس جانے والی اور سانس آنے والی ایمان کی ہوتی تھی. وہ اللہ کون ہے؟ اللہ کی پہچان کروائی گئی کہ اللہ کون ہے، اللہ کتنی بڑی زبردست قدرت والے ہیں، اللہ کتنے خزانوں کے مالک ہیں، اللہ کی طاقت اور قدرت کیسی ہے. اللہ رب العزت جو ہے بتا کہ ہاں ایک طرف قرآن نازل فرما رہے ہیں، اور جو ہے ایک طرف جو ہے دوستوں جو ہے بتا کہ محنت ہو رہی ہے. یزکیہم یعلم الکتاب والحکمہ، کہ دھویا جا رہا ہے اس سے، پھر جو ہے ہاں اس کے ذریعے سے ایمان اتارا جا رہا ہے. ایک اکیلے ہیں، ان کا کوئی شریک نہیں ہے، وحدہ لا شریک، سب کچھ کے بغیر سب کچھ کیا کرنے والے. حدیث میں آتا ہے سارے انسان اور جنات مل کر
کسی آدمی کو نفع دینا چاہے اگر اللہ کی مرضی نہیں تو بولو بھائی، ارے بولو بلگار بھائی، دے سکتے؟ دے نہیں سکتے. اور کسی کو نقصان پہنچانا چاہے اللہ کی مرضی نہیں ہے پہنچا نہیں سکتے، وہ اللہ ہے. ہاں، بغیر سب کچھ کے سب کچھ پیدا کیا. حدیث قدسی ہے جس میں آتا ہے میں چھپا ہوا ایک خزانہ تھا، میں نے چاہا میرے بندے مجھے پہچانے اور میں نے جب کہ یہ کائنات کو بنایا. ارے کائنات کو دیکھو، غور کرو، کوئی ہے ایسا بنانے والا؟ زمین آسمان کو دیکھو، چاند ستاروں کو دیکھو، یہ سورج اور چاند کو دیکھو، اور جو تک ہے فصلوں کو دیکھو، زمین سے غلے نکل رہے اسے دیکھو، یہ بارش کا برنا، ہوا کا چلنا، یہ جانور اور یہ چیزیں، یہ جھاڑ اور یہ درخت، پہاڑ. کسی کی قدرت ہے، کسی کی طاقت ہے ایسی چیزیں بنائی؟ اللہ نے بنایا. اور ایک دن آئے گا اللہ سب کو توڑ پھوڑ کر دیں گے، اب تیری ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ جس کے لیے بنایا تھا وہ نہیں ہے. زوردار زبردست ہاں سمجھ کے وہ ڈالتے ہیں شادی محل میں ڈیکوریشن، لاکھوں کا اسٹیج کا ڈیکوریشن. ایک ساتھی بتا رہے تھے ایک اسٹیج سے تھے 3 لاکھ روپے ڈیکوریشن، کیا معلوم میں 16 رکھا. نکاح ہو گیا دوسرے دن بھیجا وہ. ارے بولو بھائی کیوں؟ جس کے لیے لگایا گیا تھا وہ کام ہو گیا. اسی طرح جس کے لیے دنیا سجائی گئی تھی، یہ انسان کے لیے، اللہ کے بندے کے لیے، یہ ایمان والے کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتا تھا، آخرت پر ایمان لاتا تھا، فرشتوں پر ایمان لاتا تھا، تقدیر پر ایمان لاتا تھا، مرنے پر ایمان لاتا تھا، مرنے کے بعد زندہ ہونے پر ایمان لاتا تھا. اس ایمان والے کی بنیاد پر اور اس ایمان والے کی بنا پر اور سب کچھ جو ہے بنایا گیا تھا. اور جیسے ایمان والا گیا تو دنیا کو توڑ پھوڑ کر دیں گے، اب تیری ضرورت نہیں ہے. مدینہ مرکز بیجاپور.com. یہ بات کو سمجھانے کے لیے میرے بھائی دوستو جان مال لگائے تھے. اللہ کو پہچانو، اللہ کو سمجھو، وہ بڑی زبردست قدرت والے ہیں. اور آدمی جب اللہ کو پہچانے گا میرے بھائی دوستو اس کی عبادت کرنا اسے آسان ہوگا، اس کے سامنے جھکنا آسان ہوگا. ارے میرا اللہ اتنی بڑی زبردست قدرت والا، بندہ بن گیا ہوگا، بندگی بننا آسان ہے. بندہ بننے تیار نہیں ہم. دعوت کی مبارک اور عظیم محنت کے ذریعے سے میرے بھائی دوستوں کوئی اور بات نہیں چاہی جا رہی ہے. ہر مسلمان اللہ کو پہچان کر اس کی بندگی کرنے والا بنے، اس کی عبادت کرنے والا بنے، اس کے سامنے جھکنے والا بنے. تو پھر پورے مسئلے حل، مسلمانوں کے نہیں اور سب پورے انسانوں کے مسئلے حل. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ماحول بنایا تھا. ایمان لاتا آدمی فوراً عبادتوں میں، فوراً اللہ کے سامنے جھکنے میں، عبادت کا ماحول. ہر کوئی مسجد کو آ جاتا تھا، ہر کوئی مسجد کو. کیوں؟ اللہ کو سمجھا تھا، اللہ سے مانگنے آتا تھا. اللہ سے کتابوں میں لکھا ہے حضرات صحابہ کرام اپنے مسائل کو اٹھا کے رکھتے تھے فرض نماز کے بعد دعا مانگنے کے لیے. کتابوں میں لکھا ہے فرض نماز کے بعد دعائیں قبول ہوتی اور اپنے حاجتوں کو اٹھا کے رکھتے تھے اور اللہ کی بارگاہ میں آ کے دعائیں کرتے تھے. آج محنت کے نہ ہونے پر، ماحول کے نہ ہونے پر اور اپنے حاجتیں ہم کہاں لے کے جا رہی؟ بولو بھائی. دیکھو کورٹ کچہریاں، پولیس اسٹیشن، سیاست دانوں کے گھر اور پہلوانوں کے گھر اور سیٹلمنٹ کرنے والے اور کیا کیا اور کہتے نماز چھوڑے، روزہ چھوڑے، اللہ کی حسب بارگاہ میں ہم پتہ کہ جو جھکنا چھوڑ کر اور ہم جو ہے پتہ کہ جو ہے در در کے ٹوکرے کھانے لگے. اللہ کے در کو چھوڑ کے در در کے ہو گئے. ایک صحابی آئے
नमाज पढ़ के दुआ करके जाने लगी। सरकार दो आलम साहब ने पूछा कि मालूम है इसने क्या मांगा है? साहबा ने कहा अल्लाह जाने, अल्लाह का रसूल जाने। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसने अपने घर के लिए नमक मांगा है। हाय हाय हाय, क्या मांगा? अरे बोलो भाई, बोलो, घर में बोल को देखो, मैं नमक मांगता हूं, तुझे मस्जिद को जाओगे तो क्या बोलते हो? अरे बोलो भाई, यहां पड़ोस हो जाएंगे मंगनी के लिए जो मंगा बीजी बच्चे भेज को मंगा। कितना यकीन असबाब का ताल्लुक अल्लाह से, जितना ताल्लुक होगा उतनी चीजें उतना करीब होगा आदमी, और हर अपनी चीज अपनी जरूरत अल्लाह के सामने रखेगा। ये था मिजाज साहबा का। इबादतों का माहौल आम तौर पर फर्ज तो फर्ज, नफिलों का, रात भर तिलावत का, नफिलों का, इनके खिरात सुनकर हाथ हफ्ते के फरिश्ते आ जाते थे और जो हफ्ते के जानवर मचलने लगते थे। एक नूरानी और पाकीज़ा माहौल। औरतों में हाय हाय हाय, शर्म और हया का, इफ़्फ़त और पाकदामनी का वो पर्दे की आयत उतरी है। एक साहबिया अपने दामाद क्या थी, आयत उतरी रात में। अब हमारा जमाना होता तो क्या करते हैं? मैं जरा इमेज करो, दीनदार भी, पक्का दीनदार। अभी इंप्लीमेंट वाली आर्डर आया नहीं डीसी करे से आया कि तो वो यहाँ भी आया नहीं हमारे गांव, आए बात करेंगे। वहां अभी बात फैली नहीं थी, मालूम हुआ कि पर्दे की आयत उतरी है। वो औरत अपने घर को रात में जाने के लिए तैयार नहीं, अपने दामाद को बुलाया पर्दे का इंतजाम करो, पर्दा। अरे अरे अभी आया नहीं, अरे हाँ, अल्लाह से हुक्म जारी हो जाए और हम उसके खिलाफ करें, यह हो नहीं सकता। वो चादर मंगाई और चादर ओढ़ के गई। मेरे भाइयों, एक पाकीज़ा माहौल, इफ़्फ़त का, पाकदामनी का, शर्म का, हया का, पर्दे का, मर्दों में बुर्दबारी का, इबादतों का, ये माहौल बना हुआ था। क्यों? जब जान माल लगा था, हाँ, इबादतों पर लगा था, अखलाकियात पर लगा था, एक दूसरे के साथ इकराम, एक दूसरे के साथ हाँ साहब बरतरी का मामला, एक दूसरे के साथ खैर खाई का मामला, आम तौर पर सच्चाई, अमानतदारियां, इंसाफ, अदल। वो माहौल में जहां कत्ल गारतगिरी आम थी, जहां हसद आम था, जहां जो होते के दोस्तों दुश्मनी आम थी, और उसमें जब मेहनत हुई है और जो होते के हाँ खुद भूखे रहकर गैरों को खिलाना आसान हो गया। एक बार मजलिस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान किया, कोई है मेहमान नवाजी करने वाला? हालांकि मेहमान नवाजी सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर से करते थे, उनका खानदान कुरैश का। रोते बैठते हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु, क्यों? अरे 3 दिन से कोई मेहमान नहीं आया। तो सबसे पहले अपने घर से, तो उस वक्त ऐलान हो रहा है तो मालूम हुआ कि घर में कुछ नहीं, और सब खामोश बैठे हैं। बड़े बड़े साहबा, अबू बकर हैं, उमर है, उस्मान हैं, और मालूम नहीं कैसे कैसे साहबा, अब्दुर्रहमान बिन औफ। एक साहबी खड़े हुए, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मेहमान नवाजी करो। वो लेके गए, घर गए, वो घरवाली को कहा देखिए अल्लाह और रसूल के मेहमान हैं, जो कुछ है उसके सामने रख दीजिए। महल्ले में जमात आई, बगैर पूछे कि हम दावत कर डाले तो क्या होता है? अरे बोलो, मैंने केट लिया अंगे बोल रहे जी हाँ, परमिशन लेना पड़ता पहले, मैडम का परमिशन होना, उसके बाद जो होता कि सैंक्शन हुए बाद यहाँ आपको हमें बोलती लाएंगे। हाँ, औरतों में माहौल, वो जाके बोला कि भाई सारा मसला है,
اللہ اس کے رسول کے مہمان آ گئے ہیں. تو اس نے کہا کہ اللہ کے بندے تھوڑا سا ہے بچوں کے لیے رکھے, کیا کریں گے وہ لوگ؟ مشورہ ہو رہا ہے. دو جنے آپس میں مشورہ کریں, بچوں کو بہلا کے سلا دیں گے اور جو کچھ ہے مہمان کے سامنے رکھ دیں گے. اس زمانے میں پردہ گردہ نہیں تھا اور ابھی پردے کی آیت نہیں آئی تھی. انہوں نے کہا کہ میں چراغ وہاں سے وہ سیدھا کرنے کے بہانے, روشنی کرنے کے بہانے بجھا دوں گی اور مہمان جو ہے کھاتا رہے گا, ہم ہاتھ ہلاتے رہیں گے. ایسا ہی ہوا. یہ رات کا مسئلہ, چراغ کو تو رات صبح ہی پہنچے ہیں نماز میں 4-6 گھنٹے. سرکاری دو عالم صاحب نے پوچھا کہ رات کو یہ عمل کس نے کیا؟ عمل کس نے کیا؟ انہوں نے 7 کو مغرب, رات کو کس نے کیا عمل؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کس نے بتایا یہ رات کا معاملہ ہے؟ آپ کو کس نے بتایا؟ ارے جس کے لیے تم نے کیا اس نے بتایا. تم کس کے لیے کیا؟ اللہ کے لیے, اللہ نے بتایا. جبرائیل آ گیا. ایک دوسرے کو پھاڑ کھانے والے, یتیموں کا بیواؤں کا مال کھانے والے. میرے بھائی دوستوں کیا ہوا؟ یہاں نہیں, جنگل کے اس کے جنگ کے میدان میں اپنے بھائی کے لیے پانی لے کے جا رہے ہیں, مرتے مرتے حال. یہ بازو سے آواز آئی, انہوں نے کہا کہ وہاں پلاؤ, وہاں پلاؤ. جاتے جاتے اشار اور ہمدردی کی. میرے بھائیوں اور دوستوں, یہ ماحول جب بنتا ہے تو خدا کے دین پر چلنا بھی آسان ہوتا ہے, دین کے لیے قربانی دینا بھی آسان ہوتا ہے. اس ماحول کے لیے سب سے محنت ہے, اس ماحول کے لیے جان مال کو لگانا ہے, اس ماحول کے لیے دوستوں جب کہ قربانیاں دینا ہے. جب قربانیاں دیں گے, چلیں گے, پھریں گے, انشاءاللہ دنیا میں وہ پاکیزہ نورانی ماحول بنے گا. پھر ماحول کے ذریعے سے دنیا میں دین عام ہوگا اور پھر لوگوں کے سمجھ میں آئے گا یہ اسلام ہے, اسلام کے اخلاق ہیں, یہ عبادتیں ہیں, یہ ان کے جب تک چیزیں ہیں, ہم تک لوگ سمجھیں گے اسلام ہے. بغیر ماحول کے, بغیر زندگی بدلے کے سمجھا نہیں سکتے. صحابہ کی جماعتیں جاتی تھی, لوگ پوچھتے تھے اسلام کیا ہے؟ بہت آسان جواب تھا ان کے اندر, ہماری زندگی دیکھ لو اسلام ہے. ہماری رات بھی دیکھو, ہمارا دن بھی دیکھو, ہمارا کاروبار دھندا دیکھو, ہمارا ماحول معاشرہ دیکھو, ہماری جب تک زندگی دیکھو, یہ اسلام ہے. میرے بھائیوں دوستوں, اس کے لیے قربانیاں دی گئی تھی. یہ دعوت کی محنت, یہ وہی محنت ہے جس کے ذریعے سے قربانیاں دلائی جا رہی ہیں. جب قربانیاں دیں گے اور اللہ رب العزت ایسے مقامات پر اور ایسے ملکوں میں جہاں اسلام کو مٹانے کی کوششیں کی جاتی ہیں, وہاں بھی دین کو زندہ کریں گے. زمین اللہ کی ہے, آسمان اللہ کا ہے, چاہے وہاں بسنے والے کیسے بھی ہو, اللہ کے دشمن ہو. میرے بھائیوں اور دوستوں, جب تک محنت کی جاتی ہے, اللہ تعالیٰ وہاں جب تک دین کے شہدائیوں کو پیدا کریں گے, قربانی دینے والوں کو پیدا کریں گے. مسجدیں آباد ہوں گے, مدرسے آباد ہوں گے. آج پوری دنیا میں ماشاءاللہ نقل و حرکت ہو رہی ہے. شاید دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں بچا جہاں جہاں سورج جاتا نکلتا ہے اور جہاں تک رات کا اندھیرا جاتا ہے, وہاں تک اللہ نے اپنے فضل سے دعوت کے کام کو پہنچایا. وہ چل پھر کر دیکھے اور جب تک امت جو ہے کہاں کہاں بس رہی ہے, پہاڑوں میں, جنگلوں میں, دریاؤں میں. میرے بھائی دوستوں, بتائے کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں امت نہ ہو. الاسکا ایک جماعت گئی تھی, ابھی ہم لوگ امریکہ گئے تھے, وہاں الاسکا کی ایک کارگزاری سنائی انہوں نے. 5 آدمیوں کی جماعت گئی وہاں 6 مہینے دن 6 مہینے رات تقسیم کر لیے ہیں انہوں نے, اور تو اس پر جو ہوتا ہے کہ اس کے اعتبار سے نماز پڑھتے. تو وہاں جو ہے کہ تلاش کرنے کے لیے مسلمان کوئی ہے نہیں ہے, لوگ گئے. اب وہاں جا کے جو ہے ہوٹلوں میں ٹھہرنا تھا, تو انہوں نے جا کے مشورہ کیا کہ کیا کریں, کیسے تلاش کریں.
جب آدمی فکر مند ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا جو ہے شرح صدر فرماتے ہیں. حدیث میں بھی آتا ہے جب ایک جماعت بیٹھ کر امت کے بارے میں دین کے بارے میں فکر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے یہاں سے رہبری ہوتی ہے. انہوں نے بیٹھ کے سوچا کہ کیسا کریں. اللہ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ تم جو ہے بتا کہ گشت کرو، چلو پھرو گلیوں میں، جو بھی ملتا ہے اسے سلام کرتے جاؤ ہلکا ہلکا. تو اس طرح جو ہے بتا کہ پھیلے. اور ایک دن ہو گیا، 2 دن ہو گئے، تیسرے دن ایک سلام کرے تو ایک آدمی نے جواب دیا، خوش ہو گئے، اس کو پکڑ لیا تو کیا خیریت ہے کیا. اس نے کہا کہ ابھی نہیں، تم کل آنا، یہاں کل آئے گے تو پھر جب تک کہ میں بتاؤں گا. اب وہ گئی تھی جماعت، اسی لیے گئی تھی. وہ دوسرے دن جب گئی تو وہ آیا، وہ بولا کہ ہمارے ساتھ، میرے ساتھ آ جاؤ. وہ لے کے گیا، وہاں 10-12 آدمی مسلمان تھے. معلوم ہوا کہ وہاں 400 آدمی، تقریباً 350-400 آدمی وہاں رہتے ہیں، لیبر کے لیے آئے ہیں. بہت دور سے فلسطین کے ہیں، عرب کے ہیں، پاکستان کے ہیں، مختلف ملکوں کے جو ہے کچھ لوگ ہیں وہاں. وہ محنت کرتے ہیں، ان کی کوئی مسجد نہیں ہے، ان کا کوئی عبادت گاہ نہیں ہے، کوئی بس بتا کے کھانے کمانے میں لگے. انہوں نے بتایا کہ پہلی جماعت ہے، آپ آئے ہیں. تو انہوں نے بتایا کہ ایک اپنا ٹھکانہ بنانے کو بتایا. اپنا بتا کہ یہاں ٹھکانہ بنا لو، یا نماز شروع کرو، یا ہر روزانہ ملاقات کرو، محنت کرو، تو انشاءاللہ ماحول بنے گا. دوستو یہ خاصہ ہے دعوت کا. کسی زمین پر بھی جب محنت ہوتی ہے تو دوستو وہاں جو ہوتے کہ دین کو زندہ کرتے ہیں. تعجب ہوگا، امریکہ میں 15,000 مسجدیں ہیں. اب ایک شہر میں 200-300 مسجدیں ہیں. بڑے بڑے جو ہے کہ عبادت خانوں کو خرید کر جو ہے کہ مسلمان مسجد بنائے. جیسا یہاں اجتماع ہو رہا ہے وہاں بھی اجتماع ہوتے ہیں. پہلے 4 ہوتے تھے، اب یہ بار انہوں نے 7-6 اجتماع کر دیے. جمعہ سے شروع ہوتا ہے، اتوار کو ان کی دعا ہو جاتی ہے. تو لوگ ماشاءاللہ پیدل جماعتیں چل رہی ہیں، مسورات کی جماعتیں چل رہی ہیں. آپ کو تعجب ہوگا کہ ہر مسجد میں کے مکتب ہے. چھوٹے چھوٹے بچے صبح کی نماز میں جب تک آ جاتے ہیں، اور کچھ بچے ایسے آتے ہیں کہ اپنے جب تک 7-8 گھنٹے تک ان کے اسکول تک جب تک وہاں وہ یہ کرتے. ہزاروں حفاظ ہو گئے ہیں. اور اس کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ 20-25% اسٹوڈنٹ وہ حفاظ ہیں، بہترین انداز میں قرآن پڑھاتے ہیں. اب تو یہ معمول بن گیا ہے وہاں مسجد کو ڈونیشن دے کر اپنے بچے کو جب تک اپنے بچے کا قرآن سنتے ہیں. ماحول کیسے بنا؟ ماحول قربانی سے بنا، دعوت کی محنت سے بنا. لوگ قربانی لیے، جہاں محنت لے کے گئے. ہاں کوئی ملنے والا نہیں، ایک ہفتہ جب تک بند کمروں میں رہے، کوئی ملاقات کرنے والا نہیں، کوئی جا کے ملنے والا نہیں، کوئی دیکھ کرنے والا نہیں. لیکن اسی میں سے اللہ نے کھڑا فرمایا. محلے کے محلے ماحول، ہاں بستیوں کے بستیاں، صحابت کی جگہ نورانی ماحول میں رات بھر مسجدیں کھلی ہیں. رمضان میں ماشاءاللہ ہے تراویح ہو رہے ہیں، عبادتیں ہو رہی ہیں، دعوت کا کام ہو رہا ہے، جوڑ ہو رہے ہیں. زندگیاں بدل گئی، چہرے بدل گئے، لباس بدل گیا، پردہ آ گیا عورتوں میں. دوستو اللہ نے ایک بڑی عظیم محنت دی ہے. یہ اجتماع اسی لیے ہے ہم بیٹھ کر ہم سب مل کر سوچیں. ہمارا یہ بلگام ضلع بہت بڑا ضلع ہے. ایک ایک بستی کے بارے میں فکر کریں. ایک ایک تعلقہ ہے، تعلق میں کتنے بستیاں ہیں، بستیوں میں کتنے ایسے بستیاں ہیں جہاں ابھی تک اذان نماز نہیں ہے. اذان نماز ہو رہی ہے تو کتنے گھر ہیں، کتنے لوگ نماز کو آ رہے ہیں، باقی کا کیا ہوگا؟ کہیں خالی رمضان میں تراویح ہو جاتی ہے، رمضان کے بعد مسجدیں بند ہو جاتی ہیں. مکاتب نہیں، مدرسے نہیں. کچھ
कुछ माहौल है, कुछ लोग जो होते कि कर लेते हैं, लेकिन आवाम का क्या है? हम तो जिम्मेदार हैं, पूरी उम्मत ये जिम्मेदार है। ये दावत तो इंसानों तक पहुंचाना था, लेकिन चूंकि उम्मत अभी जो है कि हाँ अटकी हुई है एक तरफ, दूसरी तरफ औरतों का हाल देखो, कलमा नहीं आता, पाकी नापाकी क्या मालूम नहीं, मसाइल मालूम नहीं, नमाज पढ़ना मालूम नहीं, सजदा कैसे करें, रुकू कैसे करें। चलाती गाड़ी चल रही है, इसका फिक्र करने के लिए इज्तिमा होते हैं। एक सुई के साथ अल्लाह ने हमें सहूलत दी है, सलाहियत दी है। हमारी ये सलाहियतें, हमारी ये सहूलतें, हमारी ये चीजें अल्लाह के दीन की निस्बत पर काम आ जाए। कल सवारी की लीद तोली जाएगी, तो हमारे जवाब के चलना फिरना, हमारा जो दोस्तों बता के ये करना, ये क्या अल्लाह के पास काउंट नहीं होगा? जब इसका अजर देखेगा, पहाड़ों के बराबर का अजर दोस्तों जो है बताएगा, पछताएगा कि काश मैं सब कुछ लगा देता। लगाने के दिन चले गए, लगाने के दिनों में देखता रहा, ये दिन लगाने के हैं। कारगुजारियां सुनो, उम्मत की कारगुजारियां, बस्तियों के बस्तियां, इलाकों के इलाके वैरान, इर्तदाद के हाँ सब बॉर्डर तक बहुत सारे इर्तदाद में चले गए, वो अफ्रीका के मुल्कों में, हाँ सब के यूरोप के मुल्कों में, एक तरफ हाई तालीम, हाँ सब एजुकेशन के इस पर, और एक तरफ के हाँ सब के जो है वो हाँ गरीबी के इसमें। हमारे यहाँ कोई एजुकेशन कॉलेज का, और उसमें हमारी लड़कियों का हाल क्या है, लड़कों का हाल क्या है, नौजवानों का हाल क्या है, कौन दोस्तों इसका फिक्र करे? अल्लाह ने एक दावत का काम दिया है। हमारे घर से लेकर मेरे घर, हाँ घर की जिम्मेदारी, कू अनफुसकुम अहलिकुम नारा, बचाओ बचाओ अपने घर वालों को, बच्चों को जहन्नम की आग से। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि बच्चों को हाँ बता के दीन सिखाओ, दीन बता के जहन्नम से बचाएगा। घर की तालीम का भी फिक्र किया जाता है, मस्तूरात की जमातों को निकालने का फिक्र किया जाता है, मर्दों की जमात को निकालने का फिक्र किया जाता है, बस्ती बस्ती का फिक्र किया जाता है, माहाना जोड़ में उनको जोड़े, उनको फिक्र लेके जाए, वहां जब के काम शुरू करने की क्या चक्कर है। इसके लिए भाई दोस्तों जमा कर इसका फिक्र किया जाता है। इसके लिए इज्तिमा है, साल में एक बार होता है। इंशाअल्लाह ये इज्तिमा कल ईशा तक रहेगा। कल मगरिब के बाद मजलिस, आखिरी मजलिस होगी। हमारे बहुत सारे अहबाब आए हैं, मुफ्तियान कराम आए हैं, मुख्तलिफ मजलिसों में मुख्तलिफ जगह की बातें आपके सामने आएंगी। हम सोचें, क्या दुनिया में अल्लाह ताला ने हम लोग को यूं ही पैदा कर दिया, भेज दिया, क्या कल हम हिसाब देना नहीं है हम लोगों को? अल्लाह ताला पूछ रहे हैं, क्या तुमको बेकार पैदा कर दिया? क्या तुम मेरे पास वापस लौट के नहीं आयोगे? इसलिए भाई दोस्तों हमारी अपनी जात से लेकर और दुनिया के आखिरत आदमी तक, क़यामत तक आने वाले आदमी तक हम लोगों को फिक्र करना है। यह काम है। मुख्तलिफ मजलिसें होंगी, मगरिब के बाद बहुत अहम मजलिस है, ईशा के बाद हल्के बनाए जाएंगे, अपने जब तक के कारगुजारियां कल सुबह में होंगी। हमारे पुराने अहबाब सब जो है बैठे, कारगुजारी हमारे इलाके में क्या हो रहा है सुनाए, कैसे करना बताया जाएगा, क्या करना बताया जाएगा। हो रहा है तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो और उसे क्या करे कि कोई घर ना छूटे, कोई फर्द ना छूटे, कोई बस्ती ना छूटे। एक एक बस्ती को निशाना बनाए, एक एक आदमी को निशाना बनाए, एक एक घर को निशाना बनाए। अमानतदारी से अल्लाह ने जो वक्त दिया है उसमें से कुछ वक्त निकाल दें, हमें बहुत आसान हो जाएगा। पूरा निकाल दे बहुत अच्छी बात, आधा निकाले बहुत अच्छी बात, 2-4 घंटे भी जो है दोस्तों दावत के लिए निकाल दे, इंशाल्लाह बहुत बड़ा काम हो जाएगा। इसके भाई आप सबसे दरखास्त है, आप सबसे दरखास्त है, जो नहीं आए उनको बुला लें। मजलिसों के वक्त में बाहर उठकर जाना आना मुनासिब नहीं है। अल्लाह ने अवलीन में हमको शुमार किया, पहले आ गए। अवलीन का बड़ा मकाम होता है, आए हैं, अल्लाह बहुत कबूल फरमाए। तो अब बैठ कर फिक्र करें, हाँ साहब कोई चाय पानी से फारिग हो जाए, मगरिब के बाद बहुत अहम बात होगी, जमकर बैठे, फिर अपने हल्के बनाए और देखें कौन आया कौन नहीं आया, उनको बुलाना है, करना क्या चीज है, हाँ साहब देखिए कारगुजारी सुनाने वाले कौन है, इसको सब तय कर ले। इंशाल्लाह जो है और तफसील से बातें करेंगे भाई इंशाल्लाह। कौन कौन करेंगे? माशाअल्लाह, करने से पहले उड़ गए। सुभान अल्लाह बेनदी।
اللہ رب العزت ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔